اہمیت کو سمجھا اور اس کو سمجھتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھایا۔ آج شاید ہمارے ساتھ کم تعداد میں ہے لوائقین، لیکن اگر یہ روایت بن گئی اور اس روایت کو لے کے چلنا شروع ہوا تو ظاہر ہے یہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ قسم کا فورم بن سکتا ہے جس کو بننے کی ضرورت ہے۔ اس کا ادراک بڑی دیر سے ہوا ہے، میرے خیال میں اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ دیر آیت درست آیت۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الٹیمیٹ پرائس پے کی ہے، اور یہ قوم ان کی مقروض رہے گی۔ ہمارے پاس کوئی دنیا کی نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس دنیا کا کوئی ایسا ذریعہ ہے جو ان لوگوں کے غم کا مداوع کر سکے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی قربانی کو جو ان کے پیاروں نے دی ہے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ رکھیں۔ جو ریوارڈ ہے، میرا اپنا ایمان ہے، وہ ماں سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ یعنی وہ کیسی کیٹیگری ہوگی جس کے متعلق قرآن حکیم نے تمام پہلوؤں پہ انسانی زندگی کے جس پہ بات کرنا ضروری سمجھا ہے وہ کی ہے، جہاں ضروری نہیں سمجھا ہے اس کو پہ خاموشی بھی رکھی ہے۔ لیکن یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں بظاہر موت کی آغوش میں لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو مرا ہوا مت کہو۔ عجیب سی بات کرتے تھے، موت کی آغوش میں جا رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مرا ہوا مت کہو۔ حکم دے دیتا ہے، جاری کر دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اس کا ادراک نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ یہ تمہارے جو 5 سینسز ہیں ان کی اپروچ میں نہیں ہے، یہ اس سے بیانڈ ہے۔ اور میری جانب سے ان کو رزق ملتا ہے۔ رزق تو زندہ شے کو ہی مل سکتا ہے۔ تو یہ وہ زندہ جاویداں، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، اقبال نے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں کہا تھا۔ وہ جو ہی بظاہر موت کی آغوش میں چلتے ہیں ویسے ہی دائمی حقیقت ان کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ اور یہ وہ واحد لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی، جس طرح نارمل ایک پروسیس ہوتا ہے نا، پروسیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے سیدھے خداوند تعالیٰ کے حضور میں پیشی ان کی ہو جاتی ہے، اور وہ انوارات جو ان پہ برستے ہیں وہ میرے اور آپ کی سوچ سے بہت بالا تر ہیں۔ بہرحال جو جانے کا غم ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ یہ باقی جو زندگی کے گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کو وہ کیسے گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں باقی معاشرے نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کیسے، جیسے قرآن نے ان کو مختص کیا ہوا ہے، ان کو علیحدہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے علیحدہ گفتگو کی ہے۔ میرے خیال میں معاشرے کا بھی فرض ہے کہ ان کو بہت ہی ڈسٹنکشن کے ساتھ دیکھیں، علیحدہ نظر سے دیکھیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت خواص میں ہوتے ہیں، اور ان کی خصوصیت جو ہے نا وہ سب سے ممتاز ہوتی ہے۔ ہم آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ جس احسن اور صبر جمیل کے انداز میں اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے خاندان، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں پر گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان خاندانوں نے قبر تک اس درد کو، اس پین کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پوری قوم کی طرف سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جو احترام اور جو عزت جس کے تمام، اس میں پولیس کے لوگ موجود ہیں، اس میں سیاستدان موجود ہیں، اس میں جرنلسٹ موجود ہیں، اس میں فوج کے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی سیکشن سوسائٹی کے ایسا نہیں ہے۔ ہمارا وہ بچہ جس نے اسکول میں اس سوسائڈ بامر کو گلے لگا کے ان بچوں کو بچایا، میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اللہ کس نے اس کے قلب میں یہ بات ڈالی، کیسے اس نے یہ ہمت کی
اور یہ قدم، یہ فیصلہ اس نے کیسے کیا، یہ شاید انسانی تاریخ کا بہت ہی انوکھا واقعہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں، یہ تمام لوگ ہمارے ہیروز ہیں، اور انشاءاللہ آئی ایشور یو کہ ہم اپنے اس مختصر سے اسٹنٹ میں، یہ اسٹنٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے، ہم سٹیزن آف دس سوسائٹی، رسپانسبل سٹیزن آف دس سوسائٹی، اس کاز میں کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، کمٹمنٹ بھی دیں گے، اور کچھ نہ کر سکیں تو ان کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سرفراز بگٹی صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اسٹیپ بھی لیا اور ہمیں یاد بھی کیا، اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پہ چیف گیسٹ کے طور پہ آئے۔ اچھا ہوا بڑی مدت کے بعد ایسی ہمیں ایک فضا ملی کہ تمام شہداء کو تسلیم کیا گیا ہے، ورنہ آپ یقین جانیں جتنی مدت ہماری گزر گئی ہمیں اس کی نہ کوئی پرواہ ہے نہ کوئی شوق ہے، لیکن عزت اور احترام جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے اور ہمیں اس پہ خوشی ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قربانی ہم نے دی تو اس سے آگے بڑھ کے قربانی نہیں دینی، ہمیں تو ہر دن یعنی گزرتے دن یہ قربانی دینی پڑتی ہے کہ آج بھی تھریٹس کے حوالے سے ہم یعنی ایک مشکل سے گزر رہے ہیں اور زندگی بھی بہت اجیرن ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ قربانی دی، ہم تو باچا خان کے نظریات کے پیروکار ہیں، امن کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں، لیکن ایک ضرورت پڑی کہ ہماری حکومت کی اور دہشت گردی انتہا پہ تھی، تو ہم ایسے لڑے جس طریقے سے ایک محاذ پہ فوج لڑتی ہے یا ایف سی لڑتی ہے یا کوئی بھی یعنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ لڑتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لڑے، اور منٹ اور لمحے ہمیں تھریٹ تھا۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ایسا نہیں کہ وہاں پہ لڑائی لڑی، سارے پاکستان کو یعنی محفوظ بنانے کے لیے ایسی لڑائی لڑی کہ آج اگر ہم جیسے لوگ قربانی نہ دیتے تو شاید سارا پاکستان دہشت گردوں کے لپیٹ میں ہوتا۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آج بھی ایک آپ نے جو فنکشن کیا، لیکن دہشت گردی تمی نہیں، رکی نہیں، جس کے لیے ہم نے قربانی دی، شاید وہ مرحلے ابھی باقی ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ مکمل امن آئے، یہاں پہ ایک سکون ہو۔ اور چونکہ 40 سال ہو گئے مسلسل ہمارا یہ قوم، یہ ملک ایک مصیبت سے گزر رہا ہے، تو ہمیں مزید اپنے ارادوں کو پختہ کرنا ہے، ہمیں مزید اس کی طرف توجہ دینی ہے اور ہر صورت امن قائم کرنا ہے، کیونکہ امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، امن ہو تو سب کچھ ہے۔ تو ہم تو چلو کسی اور نے نہیں تو نگران حکومت نے یاد کیا تو اس پہ خوشی ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ ہمیں یعنی زرداری صاحب جو تھے تو انہوں نے ایک فنکشن کی تھی، تو اس حوالے سے ہمارے شہداء کو یاد کیا تھا، اور پھر بعد میں تو ہمارے یعنی ہارون بلور صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے، تو ہمارے بشیر بلور صاحب تو ہی تھے لیکن وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو پھر ایک فنکشن ہوا تو یہ وہاں پہ تشریف لے آئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے شہداء کے جو رسا ہیں، یہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی سے الگ ہیں، ہم اس قوم کے فرزند ہیں، اس قوم کے بیٹے ہیں، اور اس دھرتی پہ ہمیں یعنی میرا ایک بیٹا شہید ہوا اور اکلوتا بیٹا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ تو میرا ایک بیٹا تھا، 10 بیٹے ہوتے تو اس قوم پہ نچاور کر دیتا۔ تو آج بھی وہ جذبہ جواں ہے، آج بھی وہ جذبہ ہے۔ اور بشیر بلور صاحب تو میں نے آنکھوں کے سامنے جو ان کے الفاظ تھے، اس نے تو جو الفاظ ادا کیے، جو گولی مجھے لگنی ہے تو وہ تو ہر یعنی اس کا دل تو نہیں ٹل سکتا، جو قبر میں جانا ہے تو میں جاؤں گا۔ لیکن بڑی جرت سے میں اس موقع پہ بشیر بلور صاحب کو اس لیے سلام پیش کرتا ہوں کہ 35 سال میری اس کی رفاقت رہی، اور وہ اتنا یعنی اعصابی طور پہ اتنے مضبوط تھے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس موقع پہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بات بھی ضرور کہوں کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن وہ میدان سے نہیں ہٹی۔ تو ایسے لوگوں کو یاد کرنے، اور ہارون بلور تو کمپین کر رہا تھا اور اس کو شہید کیا گیا۔ تو اس طریقے سے ہر ایک شہید ہمارا شہید ہے، اور یہ ہماری دھرتی ہے، ہمارا ملک ہے۔ ہم امن کی خاطر
اور دہشت گردی کے خاتمے کی خاطر ہمارا جذبہ جو تھا آج بھی وہ جواں ہیں. اور خدا نہ کرے ایسی مشکل پیش آئے تو جو ہم سے پہلے گئے شہید, ہم بھی اس دھرتی پہ اگر شہید ہوئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس اتنی سی عرض کر لی تھی. ایک بار شکریہ, بڑی مہربانی. بہت شکریہ. آپ کے جذبوں کا ادراک ہے ہمیں, اور نہ صرف یہ کہ آپ کے جذبے ہیں, آپ نے اس پہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے. اور کچھ کہنا چاہو گی آپ؟ میں سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا اور بگٹی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے شہداء کو یہ ایک آنر دیا ہے. اور آج یہاں پہ آ کے میاں صاحب سے تو خیر ملاقات ہوتی رہتی ہے, باقی لواحقین سے مل کے تو بڑی مکسڈ فیلنگز ہیں. دل اداس بھی ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ جو ہم سہ رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, اس کا کسی نے سوچا, اس پہ کسی نے اپنی ذہن اس طرف ڈائیورٹ کیا. کیونکہ کبھی کبھی لگتا ہے اتنی آج کل پولرائزیشن ہو گئی ہے سوسائٹی میں کہ لگتا ہے کہ ہمارے شہداء بس وہ ایسے ہی بس انہوں نے خودکشی کر لی یا وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے مارے گئے, کیونکہ بہت تضحیک آمیز باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. اور جو اس وار آن ٹیرر کے سویلین جو فال آؤٹ ہے, جو ایک ہیومن لاس ہوا ہے ان خاندانوں کا, تو آئی تھنک جب اسٹیٹ کی طرف سے ایک ویلکمنگ جیسچر ملتا ہے یا آپ کو ایک سپورٹنگ ہاتھ ملتا ہے تو اور کچھ نہیں, آپ کے زخموں کے اوپر تھوڑا سا ملہم لگ جاتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سویلینز اور اسٹیٹ کو ایک مضبوط بانڈ میں باندھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو دکھتی رگ ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اور آپ لوگوں نے جو آج ہمیں بلایا ہے اور جو ایک پوسٹیریٹی کے لیے آپ نے ان شہداء کو امورٹلائز کیا ہے, تو اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. جی, یہ ہمارے چیف جسٹس تھے, وہاں شہید ہو گئے تھے ان کے والد صاحب. جی منسٹر فار انٹیریئر سر, میں سر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے, اپنی فیملی کی طرف سے, تمام خاندان کی طرف سے اس اسپیشل ریکگنیشن کے لیے. چونکہ میرے والد صاحب, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے سر سے ملا, انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کو اور کیا قصور تھا سوائے اس کے اوپر لکھ کے جج بن گئے. ان کی بات بالکل درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ سر ان کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ ریاست سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر اگر آپ کبھی مر گئے تو ممکن ہے کہ آپ پر جنت جو ہے حرام ہو. اس کا خیال رکھیں ہمیشہ. میرے والد صاحب نے سر ایجوکیشن میں اور باقی لوگوں کے غربت کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا سر. لیکن یہ ہے سر کہ جیسے سر کو میں نے ایک دن ایک ٹاک شو میں بھی سنا, اور آج بھی میں یہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے ابھی بھی ایک بات کی کہ تاکہ آئندہ جو یہاں سے گزرے اور اس سے پہلے اگر اس نے یہ بات کی ہو کہ ہم کسی سے بات کریں گے تو ان کو یاد آئے کس کس نے یہاں قربانی. ان کا جو سینگ نو پاکستان, ہمارا ملک, ہمارا ریاست, ہم اس دہشت گردی کا بھی خاتمہ کریں گے, اور مستقبل میں بھی ایسے ہی تمام شہداء جو اس راہ میں وہ جو قربان ہو گئے ہوں ان کو بھی ریکگنائز کریں گے اور ان کی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے سر. تھینک یو ویری مچ سر. بلال کے 2 بھائی شہید ہوئے سر, شاید بہت سال والا تھا واقعہ, ایک سائز میں ہے ابھی. جی اچھا سر, ہم 3 بھائی ناصر ہو گئے تو سر 2 کی ڈیتھ ہو گئی. میں ان سے سیویئر زیادہ انجرڈ تھا لیکن بس میں سروائیو کر گیا. تو 2 کے مطلب ایک گھر میں جو حالت, کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے کہ جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, پھر گھر میں 2 کے جنازے گئے اور ایک میں ہاسپٹلائز رہا. لیکن سر بس وقت ہے, گزر جاتا ہے, اور یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی سٹوری ہے. تو سر بہت اچھا لگا کہ اس موقع پہ آپ نے ہمیں سینے سے لگایا, اور سر انشاءاللہ کافی حد تک ہم آگے بڑھ چکے اور اس چیز سے نکل چکے, اور انشاءاللہ بحیثیت قوم اس سے جلد ہم نکل پائیں گے. بہت شکریہ. کوئی اور تو نہیں ہے؟ جی سر, تھینک یو سر, آپ نے بہت ہی آنریبل اوکیزن ہے سر. آلسو انٹیریئر منسٹر نے انوائٹ کیا
اور سر مطلب پوری زندگی کے لیے سر ایک میموریبل اوکیزن ہم لوگ کے لیے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا کہ شہداء کو اس طرح یاد کیے ہوئے. تو سر ہم لوگ کے لیے بہت بڑی میموری، آئی ایم ویری گریٹفل. اور سر حامد شکیل کا سر میں بیٹا ہوں، اور سر اس طرح کی جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کل ہی واقعہ ہوا تھا، اور وہ مطلب ہمیں ایسے لگتا ہے وہ کل ہی آفس کے لیے نکلے تھے اور یہ واقعہ ہوا تھا. تو ان کی بس اس طرح سر محفلوں میں بیٹھ کے اور باقی سب شہداء کے فیملی سے مل کے ہمیں ان کے ورڈز یاد آتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بس یہی کہتے تھے کہ میری جو بلٹ پروف ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور ہمارے اندر وہی ویلیوز انسٹل کرتے تھے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کی جہاں بھی پوسٹنگ ہو جائے، چمن ہو جائے، پیشین ہو جائے، آپ جو یہ بیج ہے پولیس کا اور جو پاکستان کا فلیگ ہے، اسی کے لیے ہم سروس کرتے ہیں. تو سر ان کے ورڈز ہمیں آج تک یاد ہیں. اور سر اس دن کے بعد سے فیملی جو ہے نا ہم لوگ کی کافی بروکن ہے، لیکن انہی کے سر قدموں میں چڑھ کے ہم نے کہا ہم بھی جتنی سر ملک کی خدمت کر سکتے تو ہم بھی گورنمنٹ سروس میں چلے آئے. تو سر اٹس ہائیلی آنریبل فار اس. اور سر آپ کی پریزنس میں ہی سر اگر آپ اجازت دیں تو ابھی تک جو شہداء کی فیملی ہے سر وہ اس چیز میں اسٹرگل کر رہی ہے کہ سر جو انیشل پیکج پرومس کیا تھا اس در سر آج تک ہمیں نہیں ملا. تو سر اگر یہ موقع ملا آپ سے بات کرنے کا، آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا. آپ نے مجھے میسج کیا تھا سر میسج سر شاید کسی اور کے تھرو آپ تک پہنچا ہو ڈائریکٹ. تو کبھی اچھا مجھے ایک میسج آیا ہے، آپ انہوں نے مجھے کہا کہ میں حامد صاحب کا بیٹا ہوں. کس کو میں نے سر وہ بیسکلی جو ڈی ایس پی کی پوزیشن وہ بھی کی گئی تھی، انشاءاللہ ہم اس کو بھی اگر آپ کائنڈلی کر دیں تو وی ول بی فار ایور گریٹفل. سر اچھا ہم کرنٹلی وہ چھوٹا بھائی ہے جی سر وہ چھوٹا بھائی اس کا میسج پر مجھے جی آیا. سر ٹھیک ہے اس کو بھی ہم پرسو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے انشاءاللہ تھینک جو یو ہم سے ہو سکے گا. ہائیلی گریٹفل سر، تھینک یو سو مچ. دا اور سر مطلب ما فالو اپ ماتا رکھ. تو یہ تمام باتیں درست ہیں. میں صرف تسلسل کے ساتھ ہم ایک بات کرتے آ رہے ہیں اور میں اس کا اعادہ دوبارہ آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کر رہا ہوں. بڑی کنفیوژن ہے اس ریاست میں، اس معاشرے میں. کوئی لوگ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بی ایل اے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نقطہ نظر کو اپنے اینگل سے وضاحت اس کی کروں گا کہ ہم مسلسل، میں، سرفراز اور ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اس فکر کو لے کے چل رہے تھے. ہمارا اپنا ایمان اور اپنا ماننا ہے کہ جو لیجٹمیٹ مونوپلی ہے وائلنس کی، اس کی لیجٹمیسی صرف اور صرف ریاست کو حاصل ہے. ریاست کے علاوہ نسل کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، سیاست کی بنیاد پہ، غربت کی کسی بھی بنیاد پہ نہ کسی فرد کو نہ کسی گروہ کو وائلنٹ ہونے کا اختیار حاصل ہے. جب وہ وائلنس کی طرف جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ اللیجٹمیٹ ہوتا ہے. اس کا کاز ہو سکتا ہے اس کے پاس دلیلیں موجود ہوں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. جب ہم اس طریقہ کار کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ریاست نے اس کو وردی جو پہنائی ہوئی ہے، چاہے وہ پولیس کی ہے، ایف سی کی ہے، فوج کی ہے، یہ لیجٹمائز کرتا ہے کہ وائلنس کی مینجمنٹ انٹرنل آرڈر کے طور پہ بھی وہ کرے گا، اور اگر ایکسٹرنل ایگریشن آئے گی تب بھی وہ کرے گا. کیا وہ گروہ جو اس دورانیے میں ہمارے ساتھ مدبھیڑ میں آ چکے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس ارادے کو ان کو بتانا چاہیے. ریاست کیوں اس میں شوق در شوق بھاگتی ہوئی جا رہی ہے؟ اگر ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ رجوع کریں، وہ تائب ہوں، وہ توبہ کریں، تو سب سے پہلے وداؤٹ اینی کنڈیشن ایسے لوگوں کے پاؤں میں آ کر پڑیں. ہمارا سب سے پہلا فرض اور سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے. ان کے پاؤں پڑیں، ان سے بھیک مانگیں. ان کو نقصان دیا ہوا ہے.
ہاں اس کے بعد اگر ریاست اس میگنیمنٹی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، یہ لوگ اس اعلیٰ ظرفی کا ایک بڑے کاز کے لیے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو سکندر اعظم کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے 50,000 کو ادھر بٹھائیں، 25,000 کو ادھر بٹھائیں اور یہ کہیں کہ جناب چلیں اب آدھی غلطی ہماری تھی آدھی غلطی ان کی تھی. مکمل غلطی ان کی ہے. مکمل طور پہ ریاست اخلاقی طور پہ، شرعی طور پر، آئینی طور پر درست ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر 100 سال نہیں 1000 سال بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. جس کی جو غلط فہمی ہے دور کر لے وہ. انشاءاللہ العزیز جو شہداء گزرے ہیں وہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، جو اس وقت ہیں وہ بھی انشاءاللہ گزارا کریں گے، اور جو آنے والے ہوں گے وہ اس سے بھی بہتر ہوں گے. نو سرنڈر، نو ریٹریٹ. دا اونلی آپشن لائز ود دیز تھگز. اور اگر انہوں نے بھی سرنڈر کرنا ہے، انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہوگا. کسی کو کوئی شوق نہیں ہے بات چیت کا. میں جی چونکہ مذاکرات کی بات ہوئی تو میں خود مذاکرات کر چکا ہوں، اس لیے آپ کی اجازت سے دو الفاظ اظہر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم پہ ایسا وقت آیا تھا کہ ہمارے ملکن ڈویژن کو مکمل طور پہ دہشت گردوں نے قبضے میں کر رکھا تھا. ہمیں مذاکرات کرنی پڑی، لیکن وہ مذاکرات اس لیے کامیاب ہوئے کہ اس وقت دہشت گردوں کو لوگ پوجا کرتے تھے اور ان کو یعنی بڑی عزت دیا کرتے تھے، اور اگر ہمیں مار دیتے تھے تو ہمیں مردار کہا جاتا تھا اور وہ یعنی مقدس تھے. تو مذاکرات کے نتیجے میں ایک بات سامنے آئی کہ انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا شرعی نظام عدل، تو ہم نے وہ کر کے دیا. تو اس کے بعد وہ سرنڈر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ملکنڈ کو قبضے میں کر رکھا ہے تو سارے پاکستان کو اسی طریقے سے قبضے میں کر رکھیں گے. تو ہمارے مذاکرات اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ بے نقاب ہو گئے. ان کی جو ارادے تھے، لوگ محبت کرتے تھے، وہ نفرت میں بدل گئی. اور پھر ہم نے ایسی یعنی وہاں پہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے یعنی کارروائی کی تو سوال اٹھا کہ آپ کون ہمارا ساتھ دیں گے، کون اونرشپ قبول کرے گا. تو شاید پاکستان میں واحد ANP تھی جو آج بھی سزا بھگت رکھی کہ ہم نے اون کیا، اور ہمارے 1000 کے قریب شہداء اپنے پارٹی کے ہیں. اور وہ وہیں پہ ہم نے یعنی جھنڈا بھی لہرایا. انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اسکولوں سے اتارا تھا، وہ بھی لہرایا، اور وہاں پہ امن بھی قائم کیا. اور آج لوگ آپ دیکھ رہے تو یہ ایک سکسیسفل سٹوری ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ جب تک دہشت گرد اسلحہ نہیں رکھتے اور وہ سرنڈر نہیں ہوتے تو پھر مذاکرات کس بات کی. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ مجھ پہ دونوں باتیں گزری ہیں تو میں نے ان سے شیئر کرنا چاہا. بڑی مہربانی. جب کولمبیا جیسی تھکی ہوئی ریاست پابلو اسکوبار کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی اور وہ اس کے سامنے سرنڈر کر رہا تھا، تو اس میں بھی کولمبین اسٹیٹ نے اس کو کہا کہ آپ کو ایک منیمم افینس ایڈمٹ کرنے پڑے گا جس کے لیے آپ کو کنوکٹ کریں گے. یہ وہ واحد لوگ ہیں جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے قاتل ہیں، اور ہم ان کو کوئی ان کے روزگار کا بندوبست کر رہے ہیں، کوئی کسی اور چیز کا. اس پاگل پن کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ بالکل درست اپروچ نہیں ہے. الحمدللہ میرے خیال میں تمام جو سیکشنز ہیں سوسائٹی کے ان کو بالکل کلیئرٹی ہے. ہم پرسسٹنٹ ہوں گے، ہم انشاءاللہ کنسسٹنٹ ہوں گے. بعض اوقات اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز آئی ہے جس نے اس پالیسی کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ العزیز میٹیگیٹ کیا جائے گا. اور جو ریاست کا ایک آئینی کردار ہے کہ اپنی پاپولیشن کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے، اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی جان بھی دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. چلیں ہاں نا ٹی بریک کرتے ہیں.